آج یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لینا، شام ہونے سے پہلے کروڑوں روپے ملیں گے۔ اگر آپ ویڈیو کا ٹائٹل پڑھ کر یہاں آئے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا۔ یہ بڑے کام کی ویڈیو ہے، ایک سیکنڈ بھی ضائع مت ہونے دینا۔ میرا کیا نقصان آپ ہی کا ہوگا، میرا کام آپ کی خیر و بھلائی چاہنا ہے، سو میں نے ویڈیو بنا کر اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب آگے آپ کے حوالے ہے۔ آپ نے اکثر یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن کا ٹائٹل ہوتا ہے کہ فلاں وظیفہ پڑھ لو، اچانک شام ہونے سے پہلے اللہ کا کوئی نیک ولی آئے گا اور آپ کو پیسے دے کر چلا جائے گا۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ کیا حقیقت میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر سچ میں چاہتے ہیں کہ آپ کو پیسے ملیں اور حلال ملیں، آپ کی ضروریات پوری ہوں، رزق ملے، اس میں برکت و اضافہ ہو، فقر دور ہو، مالداری حاصل ہو، تو یہ ویڈیو صرف آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حصول رزق کا ایک بڑا ہی بابرکت وظیفہ بتائیں گے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو اللہ کی ذات سے 100% امید ہے کہ وہ آپ کے لیے رزق ملنے کے غیبی اسباب پیدا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت اور اپنی رحمت سے آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ گمان تک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا بہت محبوب عمل ہے۔ ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے انتہائی پر اثر وظیفہ ہے۔ جو اسے خلوص سے کرے وہ کبھی اس کریم ذات کے در سے خالی یا نامراد نہیں لوٹتا، اس کی جولیاں بھر بھر کر نوازا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حلال طریقے سے رزق ملے اور برکت والا ملے تو پھر آپ آج کی ویڈیو میں بتایا ہوا خاص الخاص عمل ضرور کریں۔ گارنٹی ہے اللہ کے اس محبوب عمل سے آپ کا نصیب کھل جائے گا، مقدر چمک جائے گا۔ ناظرین، آج کل اکثر اسلامی چینل والے یوٹیوبرز سب کی بات نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہوں۔ یہ اصلاحی بات ہے جو کرنی بہت ضروری ہے۔ وہ اپنے چینل پر ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جن کا ٹائٹل ہوتا ہے کہ فلاں عمل کر لو، لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے، یہ کروڑوں نہیں اربوں خربوں ملیں گے، یا اسی طرح کے کچھ ملتے جلتے ٹائٹلز رکھتے ہیں۔ ان کی اس قسم کی ویڈیوز پر لاکھوں ویوز آتے ہیں، جبکہ اگر وہ اپنے چینل پر ایسی ویڈیو بنائیں جس کا ٹائٹل یہ رکھیں کہ فلاں عمل کر لو، اللہ بے حد خوش ہوتا ہے، یہ جنت کا داخلہ نصیب فرماتا ہے، باغات سے نوازتا ہے، یا اسے ثواب عطا فرماتا ہے، یا اس کی رضا حاصل ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس پر لاکھوں کی بات چھوڑو، مشکل سے ہزاروں ویوز آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یوٹیوبر کی بھی مجبوری ہے، کیونکہ انہیں بھی ظاہر ہے اپنا نظام تو چلانا ہے، اس لیے ایسا تو کریں گے ہی نا۔ اگر مثبت پہلو سے دیکھا اور سوچا جائے تو اسلامی چینل والے یوٹیوبرز بھی مجبور ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ یوٹیوب پر ویڈیوز بنانے میں اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، جیسا کہ ٹائم خرچ کرتے ہیں، نیٹ پیکج کی صورت میں اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، تو انہیں اپنا نظام چلانے کے لیے مجبوراً ویسی ہی ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب لوگوں کو پیسوں میں دلچسپی ہے اور تھوڑے نہیں اربوں خربوں سے، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال پر ویڈیوز کہاں دیکھ سکتے ہیں۔ مزاج ہی مطمئن نہیں ہوتا تو اسلامی یوٹیوبرز آپ کی دلچسپی کو ملحوظ رکھ کر ہی ویڈیوز بناتے ہیں۔ اگر آپ سچ میں حلال پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور برکت والا رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہی گارنٹی کے ساتھ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جسے کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ضرورت کے لیے غیبی اسباب پیدا فرمائے گا۔ اس عمل کو کرنے کا حکم ہمیں خود اللہ نے دیا ہے، اس لیے آپ اللہ پر توکل کر کے یہ عمل لازمی کیجئے۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی برکات آپ خود دیکھ لیں گے۔ یہ ایسا روحانی بابرکت عمل ہے کہ حدیث میں اس کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ احادیث میں تو اس کی فضیلت کا بیان آیا ہی ہے، قرآن میں بھی اس کے بے شمار فضائل و فوائد مذکور ہوئے ہیں۔ اس عمل کا انسان کے رزق کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب انسان یہ عمل کرے تو اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، ایسے طریقے سے رزق ملتا ہے جس کا وہ گمان تک نہیں کر سکتا۔ یقیناً فضائل و برکات میں یہ عمل اپنا ایک بہت ممتاز مقام رکھتا ہے۔ اس کی اہمیت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اللہ نے اپنے بندوں کو اس عمل کے کرنے کا حکم فرمایا۔ کتنی بہترین بات ہے اور کتنی خوش نصیبی ہے کہ یہ عمل کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور ہمارا رزق بھی بڑھتا ہے۔ تو بس سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے احکام کی تعمیل کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمیں استغفار کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، انسانوں کی کامیابی کے لیے انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے چھوٹے بڑے گناہوں پر توبہ و استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ اس عمل سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ استغفار کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ یہ ہمارے لیے کئی وجوہات کی بنا پر ضروری ہے۔ اس سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، ساتھ اللہ کی رحمت اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ استغفار اتنا طاقتور عمل ہے جو رزق کی بندش کو ختم کرتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے رزق کا اس عمل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔
وہ ایسے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور کوئی کفارہ اس کے لیے نہیں کرتا تو اس کا رزق اس کے کفارے میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے معاش میں تنگی آتی ہے۔ پھر جب وہ استغفار کرنے لگتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتا ہے، تو اس وقت یہ استغفار اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور اس کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی تصدیق خود قرآن شریف اور احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ متعدد آیات کریمہ اور احادیث شریفہ میں اس کا مفصل بیان آیا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ و استغفار رزق کے حصول کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، جس کا مفہوم یہ ہے، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو استغفار کی کثرت کیا کرو۔ مجھے قسم ہے اس خدائے پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، استغفار گناہوں کو اس طرح جلا ڈالتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ توبہ و استغفار کا کچھ طریقہ کار ہے۔ جب اس طریقہ کار پر عمل کیا جائے تو اس کی برکات کا ظہور بہت جلد نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل لوگ توبہ و استغفار کا عمل کرتے تو ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن جو طریقہ قرآن و سنت میں تجویز کیا گیا ہے اس طریقے سے نہیں کرتے۔ یعنی اس حوالے سے عوام میں بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو خیال میں توبہ و استغفار کا تعلق صرف زبان سے ہے، اس لیے وہ زبان سے استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گناہوں سے بھی باز نہیں آتے، ان میں بھی ملوث رہتے ہیں۔ ان مبارک الفاظ کا اثر نہ تو ان کے دل پر ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اعمال میں کہیں نظر آتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ پہلے اس کا طریقہ کار جو قرآن و سنت میں بتایا ہے اسے سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی شخص توبہ کرنی چاہے تو شریعت میں توبہ کا جو مطلب بیان ہوا ہے وہ یہ کہ گناہ کو اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑ دے، اپنی غلطی پر نادم ہو، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے اور جن اعمال کی تلافی ان کے دوبارہ ادا کرنے سے ہو سکے ان کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرے۔ قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں تم اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ یہ سچی توبہ کیا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع ہونے کے ہیں۔ مراد گناہوں سے لوٹنا ہے اور اصلاح قرآن و سنت میں توبہ اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے پچھلے گناہ پر نادم ہو اور آئندہ اس کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا گیا کہ توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس میں 6 چیزیں جمع ہوں۔ نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت۔ نمبر 2، جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی۔ نمبر 4، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ۔ نمبر 6، جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ جب یہ چند چیزیں جمع ہو جائیں تو ان کے پورا ہونے سے توبہ کی شرائط پوری ہو جاتی ہے اور اللہ پاک اپنی رحمت سے توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ توبہ کیسی ہونی چاہیے یہ ہم نے جانا، اب رہا یہ سوال کہ استغفار کیسے کریں۔ استغفار کہتے ہیں قول اور فعل دونوں سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس ارشاد میں صرف زبان سے ہی گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ زبان اور عمل دونوں سے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے۔ عمل کیے بغیر صرف زبان سے ہی گناہوں کی معافی طلب کرنا وہ اثر نہیں کرتا جو دل سے گناہوں پر معافی طلب کرنے کو کرتا ہے۔ بقول حافظ ابن کثیر کے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی اطاعت کرو تو وہ تم پر رزق کی فراوانی فرما دے گا، تم پر آسمان سے باران رحمت نازل فرمائے گا، زمین سے خیر و برکت اگلوائے گا، زمین سے کھیتی کو اگائے گا، جانوروں کا دودھ مہیا فرمائے گا، تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائے گا، قسم قسم کے میوجات والے باغات عطا فرمائے گا اور ان باغوں کے درمیان نہریں بھی جاری فرمائے گا۔ استغفار کے دنیا میں حاصل ہونے والے سے فوائد کا ذکر قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر آیا ہے، جیسے سورہ مائدہ اور سورہ اعراف میں۔ ان سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کا دنیا میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے تنگ دستی اور کئی دوسرے قسم کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ امام سے ایک شخص نے قحط کا شکوہ کیا، دوسرے نے محتاجی کا اور تیسرے نے اولاد نہ ہونے کا، تو آپ نے تینوں کو استغفار کا حکم دیا۔ کسی نے حیرت سے کہا کہ ان کے شکوے تو الگ الگ ہیں، لیکن آپ نے ہر ایک کو استغفار ہی کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں آپ نے سورہ نوح کی آیات 10 تا 12 تلاوت کر کے اسے مطمئن کر دیا۔
بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے حضور استغفار ہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا فرمایا۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں۔ فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، پھر آپ نے سورہ نوح کی یہی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے توبہ و استغفار کا بڑا ہی بابرکت عمل بیان کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت و اضافہ اور تنگدستی وغیرہ دور ہو تو کثرت سے استغفار کریں۔ بہتر ہے کہ استغفار میں یہ الفاظ پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں جو حی و قیوم ہے اور اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ آج کا خاص عمل یہ ہے کہ صلہ رحمی کا معاملہ اختیار کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی یعنی لمبی زندگی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔